قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، جس کا صرف میں یہاں پر ترجمہ یا ٹرانسلیشن بتا دوں گا آپ کو کہ اللہ نے حضور سے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر ایمان والوں کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، ان کی اولاد، ان کے زوج ہسبینڈ اور وائف، رشتہ دار، پروفیشن، مال و دولت اور اثاثہ جات، 8 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا فارمولا جس کا نمبر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اٹ از کالڈ 8/3 سکسیس فارمولا۔ تو جتنی 8 چیزوں کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ہماری زندگیوں میں جو بھی کام کیے جاتے ہیں اور جس کے وجہ سے، جس کے انفلوئنس میں ہم جا کر کرتے ہیں، وہ یہ 8 چیزیں ہیں۔ اس کے خلاف آیت میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں کسی ترازو میں رکھ دی جائیں اور وہ بھاری ہو جائیں 3 چیزوں سے، 3 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کا حکم یعنی قرآن، اس کے رسول کی طرز زندگی یعنی اسوہ حسنہ، اور ان 2 کی جانب جستجو یا جہاد یا کوششیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ان 8 چیزوں پہ ہلکی پڑ جاتی ہیں تو یہاں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم کو ہدایت کبھی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ترازو ہے ہماری زندگیوں میں لے کے آگے بڑھنے کا۔ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی سوچیں گے، کوئی بھی قدم اٹھائیں گے تو یہ 8/3 کا ترازو اگر ہماری نظروں کے سامنے رہے گا کہ 8 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، جس میں موسٹلی لوگوں کی محبت ہو گئی اور مال کی محبت یا تجارت کی محبت، یہ چیزیں اگر بھاری پڑنے لگ جائیں اللہ کی احکامات اور رسول کی سنت اور اس پر کوشش کے اگینسٹ، تو پھر ہمارا جو ہے نا ہدایت کی طرف اللہ سے جنگ کے متبادل ہو جائے گا ہمارے اعمال کرنا۔ جنرلی آپ لوگ آپس میں 4 چیزوں کے لیے ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہو۔ ایک ہے دولت، دوسری ہے خوبصورتی، تیسرا ہے خاندان، حسب نسب، چوتھا ہے دینداری۔ بولا گیا آخر میں دینداری، لیکن بتایا گیا ہے کہ اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا جائے۔ تو کوئی بھی ڈسپیوٹ اگر آ رہا ہے، یہ 4 فارمولے پہ اپنے آپ کو جج کرنا پڑتا ہے کہ جب رشتہ طے ہو رہا تھا، لڑکا سے پرابلم ہو یا لڑکی سے پرابلم ہو، تو لڑکے یا لڑکی کو آپ نے کیا ان پیرامیٹرز پہ جج کیا؟ اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ نے ٹاپ پہ دینداری کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو پریارٹی پہ رکھ کے سنت کے حساب سے بھی اگر شادی کی ہے، شادی تو سنت کے حساب سے ہوئی ہے لیکن سلیکشن سنت کے خلاف ہوا۔ سلیکشن تو مسئلہ یہاں پر سلیکشن پروسیس کا ہے۔ قاضی صاحب تو بعد میں آئیں گے یا نکاح پڑھانے یا آپ کے مسئلے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہم کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے۔ یہ کس کا پرومس ہے؟ یہ فالو کرنا کس کا پرومس ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرومس ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضور کی کوئی بھی کہی ہوئی بات ان کی اپنی بعد میں، قرآن کی پہلے ہوتی، چلتا پھرتا قرآن بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر پروسیس یہاں سے اور اس طرح اور اس پریارٹی پہ ہوگا تو اس میں صرف برکتیں ہوں گی، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر پرابلم آیا ہے تو کہیں نہ کہیں خطا ہوئی، تو خطا کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی باری صاحب نے جو بتایا کہ سنت پہ صرف نکاح ولیمہ ہی نہیں، ہر عمل سنت پہ ہو، اسی کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ ایک آیت ہے قرآن کی 9-24 سورہ توبہ کی 24ویں آیت، اس میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر ان کے ماں باپ یا ان کے بھائی بہن، ان کے شوہر یا بیوی، ان کے دوست و احباب، دولت، تجارت، اثاثہ جات، یہ 8 چیزیں بتائی گئی ہیں۔
سورہ توبہ ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے جو صبح شام اگر انسان اپنے ٹائمر پہ فکس کر دے ہر کام کرنے یا نہیں کرنے سے پہلے تو زندگی میں شور شارٹ سکسس. شور شارٹ, کسی کی گارنٹی کی ضرورت نہیں, اوپر والے کی گارنٹی. 8 چیزوں کو کمپیئر کیا گیا ہے ان 3 چیزوں کے ساتھ. ایک ہے اللہ کا حکم جس کے دوسرے معنی ہے قرآن, دوسرا رسول کی سنت جس کا معنی ہے اسوہ حسنہ, ان کی زندگی. تیسرا ہے ان دونوں پر رہ کر چلنے کے لیے جد و جہد یا جہاد. اللہ کا حکم ہے, نبی سے بلوایا جا رہا ہے قوم کو, مسلمانوں کو, کہ اگر یہ پلڑا بڑا ہونے کے بجائے یا بھاری ہونے کے بجائے ہلکا ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے تو ہمارے کو ہدایت ملنے کا کوئی چانس نہیں, صحیح راستے پر رہنے کا کوئی چانس نہیں. یہ آپ کو یوٹیوب پہ بڑا آسانی سے مل جاتا ہے, ریفرنس کے لیے بول رہا ہوں. سورہ 9 آیت 24, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنیے ان کی تفسیر. بتایا گیا ہے کہ اور میں یہ چیز کو ان کے ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں, اس حدیث کو اور اس آیت کو, کہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ, کیونکہ اس پہ رہ کے کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں سے لڑنا پڑتا. ماں باپ کی خواہش, میری علیم صاحب کی جو ہے نا بڑی بحث ہوتا رہتی ہمیشہ کہ ماں باپ کا حکم کیسا ٹالا جائے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت, باپ کا دروازہ. آیت کیا بول رہی ہے؟ 3 کے خلاف مت کھڑا کرو. اس کے بعد بھائی بہن آگے بڑھ جاتے گھر میں آپ کے, یہ سبجیکٹ کو ان کے حساب سے کروانے کے لیے. شادی بیاہ کا جو سسٹم ہے اس کو کروانے کے لیے سارے رشتہ دار روم میں بند کر دیتے آپ, ذرا آپ کچھ یہ ڈائریکشن کی بات کرنے لگ گئے تو. اس کے بعد بیوی اور شوہر کا بھی ذکر ہے جو سب سے بڑا ہے, کس میں اتنی مجال آج کے زمانے میں میجورٹی میں کہ بیوی کے خلاف چلا جائے. کیونکہ کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ریموٹ کنٹرول گھر سے ہی ہوتا. اچھا, اس کے پیچھے راز آپ کو ریزن بھی بتا دوں, ایک جو میری سمجھ کا ہے, پرسنل میٹر ہے, غلط ہوں تو معافی چاہوں گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ محترم جب شادی کیے تھے, نکاح کیے تھے, تو یہ سب چکروں میں پڑ کے ہی کیے تھے, تو انہوں آپ سے لیے بھی, کھائے بھی, سب کچھ کرے. اب آپ کے خلاف کیسے جائیں گے؟ قوام ہونے کا حق اس دن چھوڑ دیے, سرنڈر کر دیا. ذرا اٹھ کے بات کرنے کی ہمت کریں گے تو یہ پورا وزن ڈال کے آپ, مطلب آپ سے مراد صرف لٹرلی آپ مت بولیے, آپ لوگ کا منشا نہیں ہے, مطلب گھر کے اندر کا ماحول, یہ پریشر پڑ کے ان کو سپریس کیا جاتا ہے, سدھرنے بھی نہیں دیتے. کل کی فجر کی نماز چھوٹ گئی, آج جا کے پڑھتا ہوں, بولتا ہوں ارے کل تو چھوڑ دیے, آج کہاں جا رہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جنرلی. تو اس کے بعد ہے دوست احباب, لوگ کیا بولیں گے, دوستاں کیا سمجھیں گے, رشتہ دار کیا سمجھیں گے. اس کے بعد ہے دولت اور آپ کا جو پروفیشن ہے اس کا بھی پریشر ہوتا ہے. اللہ نے توفیق دی ہے پیسہ, خرچ کیسا کرنا, انہوں ایسا کرے, انہوں ایسا کرے, یہ چیزاں ذہن میں نہیں آ رہے. آپ کا دماغ کام کر رہا صرف ان چیزوں پہ, تو یہ ایک پریشر ہے. اور اس کے بعد دنیا داری کے شوق ہیں سارے. 8 چیزیں خدا نے اپنی کتاب میں بائی نیم مینشن کیا ہوا ہے. قرآن کی ایک بھی آیت کے خلاف جانے کو آپ ٹیچنگ فیٹرنیٹی کیا مانتے ہو, میں آپ سے سننا چاہوں گا. حرام, کفر, شرک, غلط چلتا کیا؟ علیم بھائی, میں نہیں بولا, میں نہیں بولا. اب کوئی ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ. یہ چیز اگر آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیے تو اللہ گواہ رہیں گا آج کے مومنٹ کا, آپ کی جنت طے ہے. ٹھیک, تو ہمارا جو لڑائی ہے, جو جھگڑا ہے, وہ ان 8 چیزوں کے انفلوئنس میں آ کے ڈے ٹو ڈے لائف گزارنا اور اس کے ایونٹس کو لے کے چلنا ہے. اس سے شفٹ ہو کے اگر ادھر آ گئے, اس کو فالو کر لیے, آپ کا آنسر مل گیا.
اب آپ کے دماغوں میں کسی کے بھی اگر کوئی بھی سوالات آ رہے ہوں گے تو میں ان سب کا جواب کلیکٹیولی دے دیا، وہ سب یہیں فٹ ہوتے. ہارٹ انفلوئنسز ہیں جس کے تحت آپ کچھ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. سنت پہ اس لیے نہیں چل رہے ہو کہ ان میں سے کوئی چیز آپ کو روک رہے. اللہ کی آیت کے خلاف اس لیے جا رہے ہو کہ ان میں سے کوئی چیز انفلوئنسڈ ہے آپ کے اوپر. اور اس کے خلاف جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے آپ ہی سے سن لیا. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسی چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو گزر گیا آگے یہ نہ ہو. اگر آپ کی کلاس میں یہ چیز کو ایز اے مورل سائنس یا مورل سبجیکٹ کے ادر دین نارمل جو سبجیکٹس آپ پڑھا رہے ہو، اگر یہ چیزوں پہ بچوں کے ساتھ ڈسکشن شروع کریں گے نا، یہ سولوشن آگے کی جنریشن میں ختم ہو جائے گا. بینگ اے ٹیچر، اٹ از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ پرابلمس تو ہیں، اس کو ختم کرنے کے آپ کی ہماری ایج گروپ میں جو بھی کرنا ہے وہ تو کریں گے، لیکن انٹیلیجنس کا یہ تقاضا ہے کہ نیکسٹ جنریشن کو یہ منتقل نہ ہو. اس کے لیے آپ کے کلاس روم کیوں نہیں بن سکتے جگہ جہاں یہ چیزوں کو اٹینڈ کیا جائے. اور لیڈی ٹیچرز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا ایک الگ کمفرٹ زون ہوتا ہے. وین یو ٹاک دے ہیئر پراپرلی. میں ایک اسکول کا لکش انٹرنیشنل اسکول سے میرا تعلق ہے، تو یہ سیشنز میں اکثر بولا کرتا ہوں ٹیچرز کو کہ آپ اپنا سبجیکٹ پڑھا کر گھر جانے کا جو ٹینڈنسی ہے، جنرلی ناٹ آل، اپنا سبجیکٹ پڑھاؤ، اپنا ٹائم گنو، گھڑی دیکھو، گھر کو جاؤ. آپ جنریشن کو دنیا داری تو سکھا رہے ہیں، لیکن ان کے دین کے بارے میں، ان کی مورل ڈیولپمنٹ کے بارے میں کام کرنا اگر آپ شروع کریں گی تو آپ وہ لوگ ہو جو یہ دنیا میں معاوضہ کبھی بھی نہیں پا سکتے. کوئی گورنمنٹ، کوئی اسکول آپ کو وہ سیلری دے ہی نہیں سکتی جس کے آپ مستحق ہیں، لیکن آپ کا ریوارڈ انشاءاللہ اس دنیا کے بعد کی دنیا کا ہے. اس کو سمجھتے ہوئے اگر آپ لوگ چلیں گے آئندہ، یہ ہماری گزارش. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.